بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نور برسے گا۔ ربیع الاول میں یہ سورت پڑھنا شروع کرو، گھر کا کونا کونا اللہ کے نور سے برس جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ محترم ناظرین، ربیع الاول میں اگر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو اپنے گھر کے طرف کھینچ سکتا ہے تو وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، کیونکہ قرآن کا ایک ایک لفظ سراسر نور ہے، سراسر شفا ہے، سراسر برکت ہے۔ اور ربیع الاول جیسا مبارک مہینہ جس کی فضاؤں میں ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو رچی ہوئی، اس مہینے کی تیاری اس انداز میں کرنا کہ بندہ قرآن سے اپنا تعلق مزید مضبوط کر لے تو یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایسی ایک مختصر صورت ہے قرآن پاک میں جو بہت ہی آسان ہے، ہر بندہ یاد بھی کر سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، چاہے چلتے پھرتے ہو یا بازار میں ہو یا گھر کے کسی بھی کام میں مصروف ہو۔ یہ سورت چند آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کے اندر رزق کو کھینچنے، برکت کو بڑھانے، دل دماغ کو سکون دینے کی طاقت ہے۔ جو بندہ ربیع الاول میں ہی اس سورت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، دن میں 3 بار پڑھ لیتا ہے، فجر کے بعد، مغرب کے بعد، سونے سے پہلے، یعنی 3 بار، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرماتے ہیں، کبھی کمی محسوس نہیں ہوتی، اور اس کے گھر کے کونے کونے میں اللہ کا نور اتر آتا ہے، برکت چھا جاتی ہے، پریشانیاں، بیماری، رزق کی تنگی، سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ اس صورت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر انسان پورے قرآن کی تلاوت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو یاد رکھیں، قرآن پاک کا ہر لفظ اللہ کی رحمت اور نور ہے۔ قرآن کو دل سے پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ تو اس لیے آج ہی سے قرآن سے محبت کا آغاز کریں اور اس مختصر صورت کو دن میں 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ آپ کی زندگی میں سکون و راحت و خوشیاں بھر دے گا جن کی آپ کو تلاش ہے، اور آپ کا گھر انشاءاللہ دولت، صحت، محبت، برکت سے لبریز ہو جائے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ اسلامی سال کے ان مہینوں میں سے ایک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ یہ وہی بابرکت مہینہ ہے جس میں سید الانبیاء رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے جب بھی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو اہل ایمان کی دل خوشی، نور، سکون سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ یہ مہینہ دراصل ایمان کو تازہ کرنے، اللہ تعالیٰ کے بے پایہ رحمت کو سمیٹنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو یاد کرنے اور اپنے گھروں کو قرآن ذکر کے نور سے منور کرنے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے، کیونکہ جو ربیع الاول سے محبت کرتا ہے، جو بندہ اس مہینے کی آمد کی خوشی میں درود و سلام پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذکر، خوشی کی برکت سے اس کے دل کو، اس کے گھر کو، اس کے نصیب کو منور فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ محض تاریخوں کا مجموعہ نہیں بلکہ رحمتوں کا نزول ہے۔ جو بندہ اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی ذکر اذکار شروع کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں یہ عمل کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اس عمل سے راضی ہوتا ہے، اس کے گھر کے کونے کونے میں نور برستا ہے، دولت، سکون، محبت، رحمت اس گھر کا حصہ بن جاتی ہے۔ جو بندہ ربیع الاول کی برکت کو دل سے مانتا ہے، اس مہینے سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ کی خاص رحمت اس بندے کے گھر گھیر لیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا، ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب ربیع الاول کی فضیلت پانے کا حصہ ہے۔ جو شخص ان بابرکت دنوں میں ان ناموں کو انجام دے تو یقین جانیں وہ اللہ کے نخاص بندوں میں شمار ہوتے ہیں جن پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ربیع الاول یہ وہ وقت ہے جب ہر مومن بندہ اپنے دل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر لیتا ہے، اپنی زبان کو ذکر سے، اپنے اعمال کو نیکیوں سے،
سجا دیتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اگر درود و سلام پڑھا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ذکر اذکار کیا جائے تو یہ دلوں کی صفائی کا، دعاؤں کی قبولیت کا اور رزق میں بے پناہ برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ صورت ایسی ہے، اگر ربیع الاول میں اسے پڑھنے کو معمول بنا لیا جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گھر میں رزق ایسے کھول دیتے ہیں وہ کبھی محتاجی نہ دیکھے۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، انسان کا مقدر بھی بدل دیتا ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت میں سے ایک یہ بھی ہے، اگر کوئی بندہ اس دوران اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید کی تلاوت کو اپنے زندگی کا معمول بنا لے، خاص طور پر وہ صورت پڑھے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نور برکت کی تعلیم دی ہے، تو اس کے گھر کے کونے کونے میں اللہ کا نور برستا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اپنے نور کا ذکر کیا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ ترجمہ: اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے، اللہ کی ذات سراپا نور ہے، اس کے کلام یعنی قرآن مجید میں بھی وہ نور ہے جو مومن کے دل کو منور کرتا ہے، اس کے زندگی کو سکون بخشتا ہے اور اس کے گھر کو برکت سے بھر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ اس بات پر زور دیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت گھروں میں کی جائے تاکہ وہ اجڑے ہوئے مقبروں کے مانند نہ ہو جائے۔ چنانچہ جب انسان خاص طور پر ربیع الاول کے بابرکت دنوں میں قرآن پاک کی ایک مخصوص صورت کی تلاوت کو معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی فرشتوں کے ذریعے اس گھر پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہاں یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے، اللہ کے نور کا نزول صرف ظاہری روشنی تک محدود نہیں، بلکہ یہ نور انسان کے دل، دماغ، کردار، گھر کے ہر گوشے کو منور کر دیتا ہے۔ گھروں میں سکون پیدا ہوتا ہے، دلوں میں نفرتیں مٹتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحمت قرب عطا فرماتا ہے۔ ربیع الاول میں جب کوئی شخص قرآن کی اس مخصوص صورت کو پڑھتا ہے، گویا وہ اپنے گھر کو نورانی چراغ سے منور کر دیتا ہے۔ جیسے اندھیروں میں چراغ جلتا ہے تو ہر شے روشن ہو جاتی ہے، ویسے ہی قرآن کی تلاوت سے دل، دماغ، گھروں کے ماحول کو اللہ کا نور گھیر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے اولیاء اکرام اور بزرگان دین نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت گھروں میں معمول کے طور پر جاری رکھی جائے۔ حدیث مبارکہ میں بھی یہی اس بات کی واضح تعلیم ملتی ہے۔ قرآن کی تلاوت گھروں کو زندہ اور نورانی بناتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سکون برکت نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں، شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اجڑا ہوا مکان کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر کو قبریں نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت گھروں کو زندہ کرتی ہے اور ان میں نور رحمت کا نزول کرتی ہے۔ ربیع الاول میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار کی خاص اہمیت ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے، وہ اپنے گھروں کو اللہ کے نور سے بھرنے کے لیے قرآن مجید کی ان صورتوں کو کثرت سے پڑھیں جنہیں احادیث میں خاص فضائل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ ان میں سورۃ الفاتحہ نمایاں ہے۔ احادیث کی روشنی میں بھی یہ بات واضح ہے، قرآن کی تلاوت انسان کے لیے نور برکت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، جو اس سے جتنا لے گا وہی اس کا حصہ ہوگا، لہٰذا قرآن سے روشنی، علم حاصل کیا کرو۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الاخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، وہ اسے ہر آفت برائی سے بچا لے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والوں کو جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نہ پڑھنے والوں کو جہنم کی طرف۔ ان تمام احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت خصوصاً ربیع الاول کے مہینے میں گھروں کو اللہ کے نور سے بھر دیتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس بابرکت مہینے میں قرآن کی ایک مخصوص صورت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، اللہ کی رحمت، سکون اور برکت سے اس گھر کا دل منور ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک ایسا عمل جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہر قسم کی پریشانی، مشکل کو دور فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود روزانہ یہ وظیفہ پابندی سے کرتے تھے۔ ہر مشکل کی فوری حل یعنی نبوی وظیفہ ہے۔ اس عمل سے متعلق ایک راوی کہتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ یہ کلمات اس لائق ہیں جو بھی انہیں سنیں اور اسے سیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تعلیم فرماتے، اپنی عملی زندگی میں اس کو قابل تقلید بنا کر پیش کرتے۔ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز تو وہ صاحب قرآن کی سیرت مبارکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کی عظمت کے آگے سرنگوں نظر آتے ہیں۔ ان کے قول عمل کے صدقات سے سند حاصل کیے بغیر دنیا کا کوئی انسان اخلاقی اعتبار سے بڑا نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو ایک مثالی نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، لوگوں کو یہ ہدایت دی، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر دور میں، ہر حال میں اس نمونے کے مطابق خود بھی بنے اور دوسروں کو بھی بنانے کی فکر کریں۔ لہٰذا آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، دنیاوی یا دینی ہو، جسمانی یا کاروباری پریشانی ہو، آپ کی اولاد کے رشتے نہ آنے کی پریشانی ہو، ملازمت یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، ملازمت نہ مل رہی ہو، امتحانات میں کسی مشکل کا سامنا ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہو، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں، تو آپ اس مختصر آسان عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنے خاص فضل فرمائیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ محترم ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاں والوں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا۔ آیت میں مذکورہ لفظ عالمین عالم کی جمع ہے، جس میں ساری مخلوقات بشمول انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی داخل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت اس طور پر ہے، دنیا میں قیامت تک اللہ تعالیٰ کا ذکر، تسبیح، اس کی عبادت بندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے قائم اور آپ کی تعلیمات کی برکت سے جاری و ساری ہے۔ یہی وجہ جب زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائے تو پروانے اور پتنگ آ کر اس میں گرنے لگے، اس میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچتا ہوں اور تم اس میں چھوٹ کر گرتے ہو، یعنی میرے منع کرنے کے باوجود تم اللہ کی نافرمانی، فسق و فجور کر کے جہنم کے آگ میں گرنے لگتے ہو۔ آپ کی رحمت انسانوں میں مومن کافروں دونوں کے لیے عام ہے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کی گئی، اے اللہ کے رسول، مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لوگوں کے لیے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا، اے میرے نبی، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ناظرین اکرام، ایک بزرگ تھے جن کے پاس کچھ طلباء بھی رہتے تھے جو ان سے دین کا علم سیکھتے تھے۔ چنانچہ دین کے مختلف اوقات میں عوام الناس اس نافع وجود سے مستفید ہونے کے لیے آتے تھے، اپنے حاجات کے لیے دعائیں کراتے تھے۔ وہ بزرگ ایک دن اپنے طلباء کے ساتھ مسند پر بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے درخواست کی، اے حضور، میں بہت گنہگار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہ کیے، میرے لیے دعا کرو، اللہ پاک میرے گناہ معاف کر دے۔ ان بزرگ نے اسے نصیحت کی، استغفار ایک تسبیح روزانہ کیا کرے۔ وہ شخص چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا، شکایت کی، ایک لمبے عرصے سے ہمارے ہاں بارش نہیں ہو رہی، جس سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہے، آپ دعا کریں، اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت فرمائے، ہماری فصلیں تباہ ہونے سے بچ جائیں، ہماری خوراک کا بندوبست ہو جائے۔ آپ نے اس شخص کو اس استغفار کے وظیفے کی تلقین کی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، تیسرا شخص آیا، اس نے دعا کے لیے درخواست کی، میں بہت غریب انسان ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ پاک میرے رزق میں فراوانی عطا کرے اور میری مالی مشکلات کو آسان کرے۔ ان بزرگ نے پھر وہی کہا جو پہلے دو لوگوں کو کہا تھا۔ یہ سب ماجرا بزرگ کے طلباء بھی دیکھ رہے تھے، حیران تھے۔ اتنے سوالی آئے، انہوں نے اپنی مشکلات کا ذکر کیا، لیکن ہر بار ان بزرگ نے ایک ہی جواب دیا، کثرت سے استغفار پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل حل کر دے گا۔ ان میں سے ایک طالب علم نے اس بارے میں پوچھ لیا، یہ کیا ماجرا ہے کہ ہر سوال کرنے پر آپ نے ایک ہی جواب دیا، کثرت سے استغفار کیا کرو؟ تو اس پر بزرگ نے فرمایا، میں نے اپنے طرف سے کوئی بات نہیں بتائی، بلکہ جو قرآن کریم نے فرمایا اسی کا ذکر کیا ہے۔ اب استغفار کون سا کریں؟ جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ پڑھ لیں۔ کوئی بھی استغفار اگر آپ کو آتا ہے، آپ اس کا ورد کر لیا کریں، پھر دیکھیں اللہ پاک آپ پر آنے والی تمام مصیبتوں، مشکلات، مالی رزق کی تنگیاں کیسے آسانیاں میں بدل دیتا ہے۔ بلکہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی پریشانی، غم لاحق ہو تو استغفار کرنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کے جانب۔ آپ کو بتاتے ہیں آپ نے اس عمل کو کون سی صورت، کون سے کلمات پڑھنے ہیں، جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گھر کا کونا کونا نور بھر دے گا، ہر طرف رحمتیں، برکتیں نچھاور ہوں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ عمل کرتا ہے، خاص طور پر ربیع الاول میں، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے کونے سے نور بھر دیتا ہے۔ تو آپ یہ عمل کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے فجر کے نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے مغرب کے نماز کے بعد پڑھ لیں، یا رات کو سوتے وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کی جو بھی حاجات ہو، جو بھی خواہشات ہو، جو بھی مقاصد ہو، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کی نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے وضو ہو کر نماز ادا کر لینی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں والی ایک تسبیح لینی ہے۔ سب سے پہلے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لینی۔ اس کے بعد قرآن پاک کے وہ صورت و برکت، مختصر سا رزق میں برکت دینے والی صورت، جو 7 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک کی ابتدائی سورہ مبارکہ، جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یہ سراسر نور ہے، سراسر شفا ہے اور اللہ کا خاص تحفہ ہے۔ تو آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الفاتحہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے ابتدائی دنوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے کر آئے اور فرمائے، یہ وہ صورت ہے جو رب کائنات خود اپنے خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ یہ صورت ایسی روشنی ہے جو اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے، گھروں میں نور رحمت برسا دیتی ہے۔ سورہ فاتحہ صرف نماز کی صورت نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک رابطہ ہے، یہ ایک گفتگو ہے، یہ عرض ہے، اور اس عرض کا جواب اللہ خود دیتا ہے۔ تو جو بندہ ربیع الاول جیسے بابرکت مہینے میں سورہ فاتحہ کو اپنے روز کا معمول بنا لیتا ہے، روزانہ صبح و شام کم از کم 3 بار اس صورت کو دل سے پڑھتے ہی یقین توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے، اس کے گھر سے محتاجی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس کے دل سے بے سکونی ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں نور ہی نور پڑ جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ نہ صرف رزق کے دروازے کھلتی ہے بلکہ دل کی بیماریوں کے، نفسیاتی الجھنوں، زندگی کے تھکاوٹوں کا علاج بھی ہے۔ اور یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص تحفوں میں سے جن پر خود جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ نور اللہ نے آسمانوں کی بلندیوں سے آپ کے لیے خاص نازل فرمایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ربیع الاول میں ایسے عمل کیا جائے جو اللہ کو پسند آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے، تو سورہ فاتحہ کو دن میں 3 دن بعد خلوص سے پڑھیں، بلکہ جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے 3 بار اس صورت کو لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ صورت ایک دعا ہے، سب سے بہترین دعا۔ اگر آپ کو دعا مانگنا نہیں آتا تو اس صورت کو پڑھا کریں۔ یہ صورت آپ کے لیے سراسر ہدایت، حفاظت ہے، قبولیت سے ہے، آپ کی تمام حاجتوں کے لیے، آپ کی دنیا آخرت کی زندگی کے لیے بہترین دعا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لینی ہے۔ استغفار آپ مختصر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی استغفر اللہ یا پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آخر میں دعا کریں، دیکھیں کس طرح آپ کی زندگی میں اللہ کا نور برسنے لگتا ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا عمل کوئی عام نہیں ہے، سورت ایک دور ہے، سراسر رحمت ہے جو دلوں کو بھی بدل دیتی ہے، مقدروں کو بھی عمل کرنے سے گھر کے کونے کونے میں اللہ کا نور برسے گا، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل کرم آپ پر برسے گا۔ آخر میں دعا، اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین گزارش ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔